بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا انعام اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے قریب پہنچا دیا، اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ کل سے یا زیادہ سے زیادہ پرسوں سے رمضان اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ہم پر چھایا فگن ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے کی مجلسوں میں جس چیز پر بار بار میں زور دیتا رہا ہوں وہ مجاہدے کی اہمیت ہے، اور مجاہدے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اپنے اوپر زبردستی کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت کرے. اسی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر بھی کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. جگہ جگہ قرآن کریم نے صبر کی تلقین کی ہے، اور یہ صبر ہمارے عرف عام میں تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کوئی صدمہ ہو گیا، اس صدمے کے اوپر آدمی واویلا نہ کرے، چیخ پکار نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. عام طور سے ہمارے عرف عام میں اردو میں صبر اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف کو اوپر آدمی واویلا نہ کرے تو اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر یہ تقریباً وہی معنی رکھتا ہے جو میں پچھلے دنوں مجاہدے کے بیان کرتا رہا ہوں، یعنی اپنے دل کی چاہت کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ صبر ہے. دل چاہ رہا ہے کہ فلاں کام کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے، تو آدمی اپنے اوپر زبردستی کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ صبر ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں یہ دعا بھی ہے اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا. تو یہاں صبر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی اس کو برداشت کیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ. صبر کے لغوی معنی یعنی عربی زبان میں لغت میں صبر کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، اور پہلے زمانے میں جب کسی کو باندھ کر اس کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کو بھی کہتے تھے قتل صبرن، کہ یہ باندھ کر اس کو قتل کیا گیا. تو لفظی معنی اس کے ہیں باندھنا، اور
شریعت کی اصطلاح میں ہے کہ بندے کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ باندھ لینا. زنجیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، ان کے ساتھ باندھ لے اپنے آپ کو کہ جو حکم آئے گا اس کی تعمیل کروں گا، جس چیز سے روکا جائے گا اس سے رک جاؤں گا. یہ معنی ہے صبر کے، اور سارا قرآن کریم بڑا ہوا ہے اس سے. اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جنت ملے گی نا وہ صبر کی وجہ سے ملے گی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ ان کو جنت کے بالا خانے انعام میں دیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. بما صبروا، جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کی ہے کہ جنت صلہ ہے صبر کا. اور صبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ باندھ لے. جب یہ مقصود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایسا مقرر فرما دیا کہ آدمی کیسے ہی گیا گزرا ہو لیکن رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو باندھ لیتا ہی ہے. یعنی مجاہدہ ایک قسم کا ایسا مجاہدے کو ایک ایسی شکل دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صبر کو ایسی شکل دے دی کہ گیا سے گیا مسلمان بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے. اب روزے کا کیا مطلب ہے کہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھائیں گے، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پئیں گے، اپنے خواہشات کی تکمیل کو دل چاہ رہا ہے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھ لیا. تو عام دنوں میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو باندھنا ہے یہ انسان کو یہ کہا ضرور گیا ہے کہ بھئی ذرا باندھ کے رکھو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ بھئی تمہیں ہم نے دکھا دیا ہے راستہ جنت کا بھی جہنم کا بھی، اب چاہو تو جنت اختیار کر لو، چاہو جہنم اختیار کر لو. لیکن رمضان میں ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کھینچ کر لے آتے ہیں، 11 مہینے گزر رہے تھے، غفلت میں گزر رہے تھے اور عبادات میں کمی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آ رہی تھی، اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ دھیما پڑ رہا تھا. اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر کر کے ایک طرح سے کھینچ کے بلا لیا اپنے پاس، کھینچ کر بلا لیا کہ آ جاؤ، کہاں بھاگے جا رہے ہو اور کہاں کس چیز میں پڑے ہوئے ہو. تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے مقرر فرمایا. اب اس میں کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو فرض کر دی، روزہ فرض کر دیا. روزہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خالص میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری کا بھی احتمال نہیں. نمازوں میں تو ریاکاری ہو سکتی، روزے میں کیا ریاکاری ہوگی؟ تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا میں ہی بدلہ دوں گا. بدلہ تو اور سب چیزوں کا بھی اللہ ہی دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی دیں گے نا. نماز کا بدلہ بھی وہی دیں گے، صدقے کا بھی وہی دیں گے، زکوٰۃ کا بھی وہی دیں گے. لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ میں بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ کہ تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا بدلہ ہوگا. وہ تو میں اپنی طرف سے لے کے اپنی طرف سے اپنی ذاتی ارادے سے دوں گا. جیسے کوئی بڑا جو ہے وہ کسی چھوٹے سے کہے کہ بھائی اگر تم نے یہ کام کر لیا
تو بس پھر دیکھنا میں کیا دوں گا، سمجھے آپ؟ میں کیا دوں گا. اب وہ کیا میں جو کیفیت ہے، اس کے اندر جو عظمت ہے، اس کے اندر جو محبوبیت ہے، اس میں جو پیار ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو ایک طرف تو روزے کو کر دیا، رات کو سنت قرار دیا. دیکھو رحمت، دیکھو کہ فرض نہیں کیا، فرض نہیں کیا لیکن سنت قرار دے دیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو رمضان میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. فرض نہیں کیا اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن ایک طرح سے دروازہ کھولا اپنے قریب لانے کا. قریب کیسے؟ کہ تراویح جو ہے 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 20 رکعتیں میں 40 سجدے ہوتے ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدے تو 40 سجدے. اور سجدے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور وقت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. قریب ترین قرب، سب سے اعلیٰ قرب اللہ جل جلالہ کے ساتھ سجدے میں حاصل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا صلاۃ معراج المومنین. تو سجدہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اتنا بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جتنا سجدہ ہے. تو خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. تو جب آدمی سجدے میں سر ٹیکتا ہے اپنی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، قرب کا مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں فرمایا کہ 40 مقامات قرب تم کو مزید عطا کیے جاتے. 40 مقامات قرب، یہ بھی ایک تحفہ دے دیا باری تعالیٰ نے. یہ تو ہے ہی، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل مقصود رمضان سے یہ ہے کہ بندہ جو 11 مہینے تک غفلت میں پڑا رہا، اپنے کام دھندوں میں مشغول رہا، ذہن دماغ اسی میں لگا رہا، تو اس کو ایک موقع ایسا فراہم کیا جائے 1 مہینے کا کہ وہ دوسرے کام دھندوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے فارغ کر کے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، رجوع الی اللہ کا اہتمام کرے. لہذا بات صرف اتنی نہیں ہے کہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے، انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن بات اس سے آگے ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے چاہیے. بات فرائض کی حد تک ٹھیک، سنت کی حد تک ٹھیک. آگے نوافل، نفلی عبادت. نفلی عبادتیں معمولی چیز نہیں ہوتی. نفلی عبادت ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ فرائض جو ہیں وہ باری تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، باری تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ وہ ہمارے خالق کا مالک ہے، جو حکم دیں گے ضرور عمل کریں گے. اور نوافل جو ہیں وہ باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہے.
جیسے دیکھو دنیا کے اندر بھی جتنے تعلقات ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے قانونی حد تک کا، مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان تعلق ہے تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جو قانونی حقوق ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ادا کرتے رہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی محبت، نہ کوئی پیار، نہ کوئی دوستی کا معاملہ، نہ کوئی جو ہے وہ خوش طبعی، نہ ساتھ بیٹھنا، بس جو بھائی تمہارا نفقہ ہم دے دیں گے، سمجھے، یہ قانونی حق ہے تمہارا، اور جو ہے کوئی ازدواجی تعلقات جس حد تک ضروری ہے وہ ہم پورے کر لیں گے، باقی نہ ملنا نہ جلنا، وہ ادھر کا وہ ادھر، اور تو قانونی حق تو ادا کر دیا، نفقہ بھی دے رہا ہے اور جو ضروری چیز ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے، لیکن پیار محبت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جعل بینکم مودتم ورحمہ، تمہارے درمیان مودت پیدا کی، دوستی پیدا کی اور رحمت کا معاملہ تعلق پیدا کیا، تو ہم قانونی طور پر جتنے حقوق ہیں، اب وہ نہ بیوی جا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میرا حق ادا نہیں کر رہا شوہر، ارے بھئی نفقہ دے رہا ہوں اور کیا چاہیے، سمجھے، کھانے کو مل رہا ہے اور کیا چاہیے، اور جتنے قانونی حقوق ہے، مہر دے دیا، مہر واجب تھا وہ قانونی دے دیا، مہر قصہ ختم۔ تو کوئی بھی اگر اس طرح قانونی حقوق کے اوپر اکتفا کرے گا تو اگرچہ اس سے مواخذہ اس بات کا نہ ہو کہ بھائی تو نے فرائض کیوں ادا نہیں کیے، لیکن ایک جو مطلوب تعلق ہوتا ہے، مطلوب رشتہ ہوتا ہے، وہ تو حاصل نہیں ہوا، وہ ہوتا ہے پیار محبت سے۔ تو یہ نوافل جو ہیں اگر صرف کوئی فرائض پر اکتفا کرے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑے تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ جنت تو مل جائے گی اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کی رازقیت کا، اس کے انعامات کا جو ایک تقاضا تھا کہ باری تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، وہ محبت کا تقاضا ادا نہ ہوا۔ تو اس لیے نوافل جو ہے یہ بھی نفلی عبادتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ تو ہم صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں بلکہ نوافل جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ بنے۔ تو رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے مہینہ عطا فرمایا، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں نفلی عبادتیں زیادہ ہوں، تاکہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو قرب مقصود ہے وہ قرب محبت ہو۔ صوفیاء کرام کے ہاں دو اصطلاحیں ہوتی ہیں، قرب فرائض یا قرب نوافل، دونوں صوفیاء کرام دونوں کی بحث کرتے ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نفلی عبادتوں کو بھی انسان اپنے اندر شامل کرے اور دنوں سے زیادہ رمضان میں کرے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب مہینہ رمضان کا آتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور عام دنوں میں اپنے ازواج مطہرات کو اٹھانے کا معمول نہیں تھا، خود اٹھ گئی، وہ اپنے شوق سے تو اٹھ گئے تہجد کے لیے، لیکن معمول نہیں تھا۔ اس رات میں آتا ہے کہ آپ خصوصی اہتمام شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ راتوں کو آپ اس راتوں کو زندہ رکھتے تھے نوافل سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اور شد میزرہ یعنی اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو باندھ لیتے تھے، ازار کو باندھ لیتے تھے، مطلب یہ کہ یہ کنایا ہوتا ہے محنت کرنے سے، محنت کی تیاری کرنے سے۔
تو اس لیے رمضان گزارنے میں جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ، اور ان کی برکات حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ سے قریب تر ہونے کے جتنے طریقے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس میں استعمال کرنا ہے. اور اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس سے پہلے پہلے ہم جو ایسے کام ہیں نا جو ہمیں لازمی کرنے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے پہلے جن کو نمٹا سکے نمٹا دیں رمضان سے پہلے پہلے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں خرچ کریں. اس میں تھوڑی سی گزارش، کس طرح یعنی نفلی عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں کس طرح اضافہ کریں. پہلی بات، قرآن کریم. رمضان کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان کو قرآن نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے. کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف جبریل امین پڑھ رہے ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت جو تمام اذکار سے افضل ہے، اس کا خصوصی اہتمام کریں. عام دنوں سے زیادہ تلاوت. اگر پہلے مثلا ایک پارے کا معمول ہے تو اس کو 3 کر لو، 5 کر لو. تلاوت کی مقدار بڑھا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب بے طرف بیٹھے ہوئے، اگر ہاں اچھا، تو کس طرح کہ ہر روز 2 قرآن. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم فتوے دیتے ہیں، تو ان کا بھی یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں رمضان میں. تو یہ بڑے بڑے لوگ اس سے اہتمام کرتے تھے تلاوت کی کثرت کا. اور ہمیں یاد ہے جب بچپن میں ہمارے یہاں جو ماحول بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ بچے آپس میں مسابقت کرتے تھے رمضان میں، ہم کہ بھائی کس نے کتنا پارے روزانہ پڑھتا ہے. باقاعدہ اس میں مقابلہ ہوتا تھا. تو جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت، اور تلاوت سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے. اور یہ بھی بات روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ویسے تو رمضان دعا کا خصوصی موقع ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعا نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. تو اس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے، تو اس کا اہتمام ہو جائے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ تلاوت کی تو چلو الحمدللہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اگر نہیں آتی تو سیکھنا، تاکہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھا جائے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جیسے جبریل امین نے پڑھا. حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین تمہارے سامنے تلاوت کریں تو جس طرح وہ تلاوت کر رہے تھے اسی طرح تمہیں بھی کرنی.
اور پھر صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین نے تبع تابعین سے، اور الحمدللہ آج تک وہ طریقہ قرآن پڑھنے کا تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی تجوید کا علم مسلمانوں کی ایجاد ہے، کہ اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن کریم تو ٹھیک اس طریقے پر پڑھتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ لہجے اور بات ہے، لہجے اور بات ہے، کسی کا لہجہ کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تو اگر کسی نے اس کی مشق نہیں کی ہے تو کم از کم رمضان کے اندر اس کا اہتمام کرے۔ تیسری بات یہ کہ بھائی قرآن صرف تلاوت کی طرف نہیں آیا تھا، صرف اسے تو نہیں آیا تھا کہ تلاوت کیا کرو روزانہ بس۔ بے شک تلاوت بہت بڑی عظیم سعادت ہے، لیکن اس لیے آیا تھا کہ ایک پیغام ہدایت ہے، اس لیے آیا تھا تاکہ بندے اس کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں، بندے اس کے معنی کو سمجھے، اس کے معنی پر غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها لیدبروا آیاتی، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو۔ غور کیسے کرو گے؟ جب تک کہ مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ لہذا رمضان میں کچھ تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالو، درست کرنا تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش، تھوڑا وقت رمضان میں اس کے لیے بھی نکالنا ضروری ہے۔ جو عام مسلمان ہیں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی، جنہوں نے تفسیر نہیں پڑھی، تو وہ تفسیروں کی مدد سے پڑھ لیں۔ الحمدللہ ہر زبان میں تفسیریں آسان ہر طرح کی موجود ہیں، کچھ وقت اس کے لیے تو نکالو۔ یعنی بڑی آر کی بات ہے کہ ساری زندگی انسان گزر جائے اور قرآن کریم کو کبھی سمجھنے کی توفیق ہی نہ ہو، قرآن میں ہے کیا۔ لہذا اس کا بھی ایک وقت نکالا جائے، اور جو علماء ہیں جو کم از کم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں ان کو تفسیر میں تدبر کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ایک طرح سے علمی اعتبار سے سید الطائفہ ہے، تو ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں تو ان کا جتنا معمول تلاوت کا عام دنوں میں ہوتا تھا بس تقریباً اتنا ہی رکھتے تھے، مثلا 2 پارے 3 پارے جتنا پہلے روزانہ کا معمول ہے اتنا ہی تلاوت کرتے تھے۔ کچھ تھوڑا بہت پتہ نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اضافہ بھی کر لیتے ہوں، لیکن زیادہ وقت گزارتے تھے قرآن کریم میں تدبر کے اندر۔ اب آپ یہ سمجھ لو، میرا تدبر نہیں، آپ کا تدبر نہیں، اس شخص کا جس کے آگے علوم کے دریا بہہ رہے ہیں، وہ وقت مخصوص کرتا ہے اس کام کے لیے کہ میں تدبر کروں گا قرآن کریم کا۔ اس کے نتیجے میں جو تفسیریں ہیں بڑی بڑی سلف کی، ان کو بھی مطالعے میں رکھتے تھے، اور ساتھ خود اپنے تدبر، اپنے غور و فکر سے بھی قرآن کریم کے نکات نکالتے تھے، اور اس کو ایک اپنے پاس نوٹ بنا کر لکھ بھی لیتے تھے مختصر اپنی یادداشت کے لیے۔ وہ یادداشتیں چھپی ہیں مشکلات القرآن کے نام سے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ تدبر قرآن کے لیے خصوصی طور پر کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم جن کے سامنے تفسیریں کھلی ہوئی ہیں،
حافظہ زبردست تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی بڑی کتابیں حفظ ہو جاتی تھی، اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں وہ اس طرح کا تدبر کرتے تھے. تو ہم جیسے طالب علم، ہمیں اور زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں صرف تلاوت پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ کچھ وقت قرآن کریم کے اندر تدبر میں گزاریں. یہ تدبر قرآن جس کا بار بار قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ تم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے، یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی اپنی برکات ہے، اور اس کے ذریعے ذہن اور دماغ کے ایسے دریچے کھلتے ہیں جو کبھی پہلے ذہن میں نہیں آئے تھے. لہذا اس کا بھی میں پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے واسطے سے آپ حضرات کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کریں، تلاوت سے بھی، تجوید درست کرنے سے بھی، اور اس کے معنی کو سمجھنے سے بھی. کچھ تھوڑا وقت تینوں کاموں کے لیے نکالیں. اگر کسی کی تجوید درست ہے تو پہلے 2 ہی کام رہ گئے اس کے، اگر نہیں ہے تو 3 کام ہو گئے، اس کے لیے نکالیں. کیونکہ قرآن کو خصوصی نسبت ہے رمضان کے مہینے سے. اور چوتھی بات یہ کہ حتی الامکان رمضان میں فضول مشغلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. فضول مجلسیں جن کا کوئی حاصل نہیں، ان سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت بچے وہ ان 3 کاموں کے علاوہ ذکر کوئی نہ کوئی زبان پر رہے. چاہے کچھ وقت اگر موقع ہو تو خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر تسبیحات، اور اگر خلوت میں بھی نہ ہو تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر رہے، جس میں 2-3 ذکر میں بتاتا ہوں، اس کا خصوصی اہتمام کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر، اور تیسرے درود شریف. ان 3 کی کثرت رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کوئی وقت مقرر کر کے ان کی باقاعدہ خلوت میں بھی تسبیح مکمل کر لیں، اور اگر موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. یہ 3 تسبیحات میں عرض کرتا ہوں، اس کا اہتمام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں. بس کرم تو ان کا ہے، توفیق بھی انہی کی ہوتی ہے. بندے کا ایک چھوٹا سا ارادہ ہوتا ہے، بس توفیق ان کی طرف سے ہوتی ہے. ارادہ کر لیا اور اس کے اسباب جو ظاہری درجے میں ہو سکتے ہیں وہ جمع کر لیے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باری تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اور تعلق با اللہ کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا. اور یہ وعدہ تو کیا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ رمضان کا مہینہ سلامتی سے گزر جائے تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. بس اس وقت اتنی گزارش عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو رمضان کا استقبال ان کاموں کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے کو
خالص اپنے رضا کے کاموں کے لیے ہمارے مخصوص فرما لیں، اور ہر طرح کے فضول مشغلوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں صرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے لیے اس معنی میں مبارک فرمائے، اس طرح مبارک فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔